الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمۃ للعالمین کے ساتھ امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اور عرب اقوام کی تاریخ کے بارے میں پروگرام کیا تھا، اور ہم پہنچے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے پاس لے گئی اور ان کی پرورش اور تربیت فرما رہی تھی، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ کس طریقے سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ان کی زندگی کے اندر ایک زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ انہوں نے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اور ان کے پورے خاندان کے اوپر وہ نازل ہو رہی تھی۔ اسی دور کا اور اسی وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں غالباً ان کی عمر روایات کے اندر آتا ہے، سیرت نگار اور تاریخ یہ بات فرماتی ہے کہ ان کی عمر بعض روایت میں ہے کہ 4 سال تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی عمر 5 سال تھی، اور بعض کے اندر 3 کا بھی ذکر آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے، اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ پھاڑ دیا اور آپ کا دل نکال دیا، اور اس کو زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، وہ اس کے نکال دیا، اور پھر اس کو جوڑ دیا اور واپس وہ اسی جگہ رکھ دیا، اور سینہ ان کا ٹھیک ہو گیا۔ بچے دوڑ کے آئے اور حلیمہ سعدیہ کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل ہو گیا ہے، اور وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جب 2 سال بچوں کو ہو جاتی تھی تو وہ ان کو اپنے والدین کے پاس واپس لے جاتے تھے، لیکن چونکہ 2 سال کے بعد وہ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس لے آئی تھی، اور انہوں نے حضرت آمنہ بی بی سے فرمایا کہ آپ کی بچی کو اگر ہمیں اور ہمارے پاس رہے تو اس کی صحت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور یہ جو یہاں مکہ معظمہ کے اندر جو بیماریاں وغیرہ ہے اس سے محفوظ رہیں گے، وہاں پر صحت مند رہیں گے۔ اور بار بار اصرار کے بعد انہوں نے ان کو کوشش کی کہ وہ ان کے پاس رہے، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان فائدوں، برکتوں اور رحمتوں سے متمتع ہونا چاہ رہے تھے جو ان کو مل رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ ان کو واپس لے گئے تھے، اور جب یہ شق صدر کا یہ واقعہ جب پیش آیا تو ان کو خوف لاحق ہو گیا، اور وہ بہت پریشان اور غمزدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ان کو اپنے والدہ محترمہ کے پاس لے آئیں، اور پھر وہ تقریباً ان کی عمر 6 سال تھی کہ جب وہ اپنے والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی والدہ کی شفقت کے سائے کے اندر زندگی گزارنے لگے۔ پھر اسی 6 سال ہی کی عمر میں ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی قبر کی زیارت فرمائیں، تو ان کے ساتھ ام ایمن اور ان کی جو نگہباں اور ان کے جو نگران عبد المطلب، ان کی معیت میں وہ انہوں نے سفر کرنا چاہا مدینہ منورہ کی طرف، اور وہ وہاں تشریف لے گئے، اور انہوں نے عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کی قبر کی زیارت فرمائی، وہاں کچھ دن آرام فرمایا، اور واپسی پر جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہے تھے تو ابوا کے مقام کے اوپر ان کی وفات ہو گئی، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہو گئے اور یسیر بھی ہو گئے۔ جو والدہ کی شفقت اور ان کی جو محبت تھی اس سے بھی وہ محروم ہو گئے۔
سامعین اور ناظرین اس کو دیکھیں کہ کس حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی پرورش فرمائی. ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا کے اوپر آئی، حضرت عبد المطلب کے اوپر، اور انہوں نے ان کی تربیت، ان کی نشو و نما کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کی اپنی سلبی اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی جتنی اپنے اس بچے کے ساتھ ان کی محبت اور زیادہ اس واقعے کے بعد ہو گئی تھی. پہلی سی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے بعد وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اس وجہ سے کہ نہ ان کے والد محترم دنیا میں موجود تھے، نہ ان کی والدہ، دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی تھی. اس وجہ سے وہ ان کو بڑوں جیسا ان کو عزت اور احترام دیا کرتے تھے. ان کے لیے، حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے اندر ان کے بیٹے ایک فرش بچایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر وہ آ کر تشریف فرما ہوتے تھے. تو کوئی ان کے بیٹے اور ان کے بچے اس فرش کے اوپر تشریف نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے خاص رکھتے تھے، اور اس لیے کہ عزت اور احترام اور بزرگی کی وجہ سے ان کے لیے وہ فرش بچھایا جاتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، اور جیسے ہی وہ آ کر ان کے لیے فرش بچھاتے تھے تو وہ اس کے اوپر تشریف رکھ لیتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر ان کے ساتھ تشریف رکھ لیتے تھے. تو ان کے جو بیٹے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس سے نیچے بٹھا لیتے تھے، لیکن وہ ان کو منع کرتے تھے اور ان سے کہتے کہ یہ ادھر ہی بیٹھیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیار اور شفقت فرماتے تھے. یہ حالات کو آپ دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم منصوبہ بندی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں، اور کن حالات کے اندر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیف تحیی الموتیٰ، کس طریقے سے آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ولکن لیطمئن قلبی، صرف اپنے دل کی اطمینان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، قرآن فرماتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور آپ کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. ان حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کی، اور ان کو وہ ساری نشیب و فراز دکھا دی کہ جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی حقیقت کھل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھائی. اسی طریقے سے ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے بھائیوں نے اس کے قتل کی سازش کی، اس کو اندھی کنویں کے اندر پھینکا، وہ مصر کے بازار میں فروخت کی گئے، اور پھر اس نے عزیز مصر کے گھر کے اندر پرورش پائی. جیل میں گئے اور وہاں سے وہ مصر کے حکمراں بنے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کی دین کا پیغام مصر کے چپے چپے تک پہنچایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گوناگو حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی 6 سال ہی ان کی عمر ہے کہ ان کی والدہ دنیا سے رحلت فرما جاتی ہے، اور وہ اپنے دادا کے زیر سائے آ جاتے ہیں، اور وہ ان سے انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور ان کو بزرگوں جیسی عزت عطا فرماتے ہیں. اور پھر 2 سال کے بعد ہی جب ان کی عمر 8 سال ہوتی ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے نگرانی میں آ جاتے ہیں، اور انہوں نے آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے ہر طرح کی تائید، ہر طرح کی جو ان کے اثر و رسوخ تھے وہ استعمال کر کے، اور اپنی مال خرچ کر کے، اپنی پوری جان فشانی کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ابھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی تقریباً 12 سال تھی کہ وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ انہوں نے شام کی طرف سفر کیا، تجارتی سفر، اور وہاں بحیرہ کا ایک راہب تھا برجیش، اس نے جب دیکھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ اپنے اس معبد سے نکلا، اور انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، اور اس نے ابو طالب
حضرت ابو طالب سے ملاقات کی اور فرمایا کہ جو بچہ ہے یہ ایک خاص بچہ ہے آپ کے پاس، اس کے اندر میں نے دیکھی کہ اس کے اندر نبوت کی نشانیاں ان کے پاس ہے۔ آپ جب تشریف لا رہے تھے، وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کا جب قافلہ آ رہا تھا تو آپ کے قافلے کے اوپر ایک سایہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جو آپ کے اوپر سائبان اور آپ کو سورج کی دھوپ سے بچائے رکھ رہا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک چیز وہ سجدہ ریز ہے، اور یہ کسی اور چیز کے ساتھ اور کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے دیکھا نبوت کا وہ مہر، تو انہوں نے ابو طالب سے فرمایا کہ آپ ان کو شام نہ لے جائیں اور ان کو آپ واپس بھیج دیں، اس لیے کہ وہاں پر یہود ہیں، اور اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو شاید کہ وہ اس کو قتل نہ کر ڈالے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کی زندگی ہے انتہائی پاک بازی اور امانت اور دیانت کا وہ ایک پیکر تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی کے اندر جو عرب معاشرے کے اندر وہاں بت پرستی تھی، بتوں کے سامنے جو ان کے نام پر جو ذبیحہ ہوتے تھے، ان کے نام پر جو نظر و نیاز چڑھاوے ہوتے تھے، کبھی اس میں سے کوئی کانا نہیں گایا۔ جو وہ شراب نوشی کرتے تھے اس کے قریب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بھی نہیں پٹکے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر جو دوسری بے حیائی، وہ خانہ کعبہ کا طواف وہ برہنہ کر کے کرتے تھے، اور ان کے مردوں سے ان کی خواتین زیادہ بڑی چڑھی ہوئی تھی اس کے اندر، اور وہ اس کو ایک مذہبی فریضہ انجام سمجھتے تھے اور ادا کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسرے کے سامنے وہ بالکل بے جھجک اور بغیر کسی حیا کے وہ بے پردہ ہو جاتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ سارے بے حیائی کی کام کر جاتے تھے جو ایک عام فطرتاً انسان نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے بالکل دور تھے، اور ان کے اندر اعلیٰ اخلاقی صفات پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں جنگ و جدل تھا، جہاں معمولی باتوں پر لڑائیاں سال ہا سال جاری رہتی تھی، کبھی پانی، ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، انہی چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کے پر ان کے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کا حق غصب کرتے تھے، راتوں کو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کی مال مویشی، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر وہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی جوانی ایک بے داغ جوانی تھی۔ یہاں تک آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے تو عرب کے وہ نوجوان ان کا ایک میلہ سا لگتا، اور وہ اس کے اندر اشعار اور قصے اور اس طرح کی یہ چیزیں سنایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے ان سے عرض کیا کہ میں بھی جا کر دیکھ لوں، آپ بکری کو دیکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو وہاں گانے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شادی ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ان کے لیے رکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند طاری ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچایا کہ وہ اس کو سنیں یا اس کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ ان کی کوشش ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رو کے رکھا کہ وہ اس کی طرف نہ جائے۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس طرح کا خیال بھی نہیں آیا کہ وہ اس طرف جائیں، یا اس طریقے سے ان کی جو محافل قصہ گوئی کی اور اشعار کی اس کے اندر وہ جائیں اور اس کے اندر وہ بیٹھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہو جاتی ہے تو عرب کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ اور عزت دار خاتون سیدہ خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد، وہ ان کا شوہر فوت ہو گیا تھا، اس کا والد بھی فوت ہو گیا تھا، اور وہ ان کے والد اور ان کے شوہر وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی یہ ان کی جو نگہبان تھے، اس کا شوہر اور باپ، وہ فوت ہو گئے تو جو ان کی تجارت کی ذمہ داری تھی وہ اس کے اوپر آن پڑی، اور وہ چونکہ اس معاشرے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ عورتیں خود تجارت کو اور اپنے کاروبار اور بزنس کو سنبھال سکے،
تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے اپنے تجارت کو سنبھالتی تھی اور اس کو چلاتی تھی، اور اپنے ان رشتہ داروں کو وہ باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صداقت کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اگر ان کے لیے تجارت کا سامان شام کی طرف لے جائیں تو جو دوسروں کو معاوضہ دیتے ہیں اس سے وہ دگنا وہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ دیں گے۔ اور اس سفر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جب انہوں نے آفر کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو قبول فرمایا، اور ان کی ایک غلام میسرہ ان کے ساتھ اس سفر میں شریک رہے، اور میسرہ نے جب واپس آ کر ساری حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرما دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کی امانت اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی گفت و شنید، وہ ساری باتیں جب انہوں نے ان کو بتائی تو وہ بہت اور بے حد متاثر ہوئی، اور اسی سفر کے اوپر جو انہوں نے ان کے لیے تجارتی سفر کیا، بہت زیادہ منافع جو اس سے پہلے وہ اپنی تجارتی سامان بھیجا کرتے تھے، بہت زیادہ منافع ان کو ہوا، اور اس کی تقریباً 2 ماہ بعد انہوں نے اپنی ایک دوست کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور ان سے مشورے کے بعد انہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ اس سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس عرب کے معزز سرداروں کی طرف سے نکاح کے پیغامات آئے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی جو نکاح کی دعوت تھی اس کو قبول نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو دیکھا تو انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دوست کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ وہ ایک نہایت مالدار معزز خاتون تھی، اور انہوں نے ہر طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتیبانی کی، ہر مرحلے پر ان کی غمگسار رہی اور ان کو مشورے دیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مکہ کے اندر ایک جنگ فجار ہوا تھا، جو قریش اور بنو کنانہ وہ ان کے حلیف تھی، ان کا مقابلہ اور ان کی جنگ وہ قیس کے ساتھ جو ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شریک رہے اور اپنے چچاؤں کو وہ تیر پکڑاتے رہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا خلف الفضول کے نام سے، جس کے اندر اس وقت عرب کی جتنی بھی سرکردہ قبائل تھے وہ اس کے اندر شریک رہیں، اور یہ معاہدہ کن بنیادوں پر تھا؟ یہ اس بنیادوں پر تھا کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم کے ظلم کی مخالفت کریں گے، جو بھی ظلم کرے گا اس کی ہم مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ معاہدہ ان 3 بنیادی نقطوں کے اوپر مشتمل تھا، اس لیے کہ باہر سے ایک آدمی آیا تھا مکہ سے باہر، اور اس نے مکہ کے اندر کچھ سامان بھیجا، اور جس نے اسی سامان خریدا وہ اس کو رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس نے ایک گاٹی کے اوپر چڑھ کر کچھ بہت ہی رنجیدہ اشعار پڑھے، جس سے بنو ہاشم اور ان لوگوں کو بہت ان کے اوپر ترس آیا، اور وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مہم چلائی، اور یہ خلف الفضول وجود میں آ گیا۔ نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب بھی مجھے خلف الفضول کی طرح ایک کسی معاہدے کے اوپر اگر مجھ کو بلایا جائے تو میں اس کے اندر ضرور شریک ہوں گا، اور میں پہلا آدمی ہوں گا کہ وہ اس کی حمایت کروں اور اس کے اندر شریک ہو جاؤں۔ یہ آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کی فطرت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو انسانیت کی فطرت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کی مخالفت کرنا، ظالم کا راستہ روکنا اور مظلوم کی حمایت، یہ وہ باتیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر شریک رہیں۔ پھر 25 سال کی عمر میں ان کی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی نکاح ہوا۔ اسی طرح نبوت سے پہلے ہی کا واقعہ ہے کہ
مکہ کے اندر سیلاب آیا، بہت زبردست سیلاب آیا، اور اس سیلاب کا رخ کعبہ کی طرف تھا، اور وہاں قریش یہ سمجھ پا رہے تھے کہ اگر اس طریقے سے سیلاب آگے بڑھتا رہا تو یہ مکمل طور پر کہیں خانہ کعبہ کو نہ ڈا دے، اور خانہ کعبہ کے اندر اس کے اوپر اس وقت کوئی اوپر چھت نہیں تھا، تو وہاں جو خزانہ اور جو چندہ وغیرہ جمع ہوتا تھا وہ اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر چاردیواری کے اندر رکھتے، تو کچھ چور آئے اور انہوں نے وہاں سے وہ اٹھا لیا تھا، اور اس کی کچھ دیواریں وہ بوسیدہ بھی ہو گئی تھی۔ تو قریش کے سردار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو ہم تعمیر کر دیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کون اس کو ڈائے گا تاکہ اس کو دوبارہ اٹھائے، اور پھر وہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کوئی سود کی کمائی خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ نہیں ہوگی، اور سب اس کی بات کے اوپر متفق ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی تمام حلال کمائی اکٹھی کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور جب وہ پہنچے کہ وہاں پر حجر اسود کو نصب کرے تو تمام قبائل کے اندر ایک جھگڑا برپا ہو گیا، اور کئی دن تک ان کا جھگڑا جاری رہا کہ کون خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر حجر اسود کو لگائیں۔ وہ کئی دن اس کے اوپر جھگڑا رہا، پھر اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ کل صبح جو بھی آدمی خانہ کعبہ کے اندر پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا قاضی اور جج ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہوگا، اور سب اس کے اوپر متفق ہو گئے۔ اگلی صبح اللہ کی قدرت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب وہ لوگ آئے تو سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ یہ صادق اور امین ہے، اور سب اس کے اوپر متفق ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا، اور تمام جو قریش کے سردار تھے قبائل کے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس چادر کو اٹھائے۔ سب نے اس کو اٹھایا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو وہاں نصب کیا دیوار کے اوپر۔ تو جو ایک ان کے اندر جھگڑا برپا ہو گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ذریعے سے، وسڈم کے ذریعے سے، اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اس جھگڑے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور وہ جو معاشرے کے اندر تاریکی، بت پرستی، جنگ و جدل، بے حیائی اور فساد جب دیکھتے تھے تو اس سے ان کا سینہ وہ بالکل تنگ ہو جاتا، اور وہ کوشش کرتے اور سوچتے اور بچار کرتے کہ کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تنہائی پسند ہو گئے۔ ان کو خواب آتے تھے، اور جو خواب میں دیکھتے کل وہ رونما ہو جاتا، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، وہاں کئی روز رہتے تھے، اور وہاں اپنی شب و روز گزارتے، عبادت کے اندر مصروف رہتے، اور ان کے پاس اپنے پاس کھانا لاتے، وہاں کھانا تقسیم کرتے، اور پھر ساری دن اور رات وہاں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ان کے اوپر وہ پہلی وحی وہ آئی۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے جبرائیل امین آئے اور وہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے آئے۔ اپنے اس پروگرام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔